معزز سامعین کرام، تقدس مع بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں حاضر آنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آج سے چند روز قبل یعنی 4-5 روز قبل میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی نکاح کے تعلق سے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اور مزید اس ویڈیو کے تعلق سے جو آگے کی باتیں ہیں اگلی ویڈیو میں بالتفصیل آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ بارات کہاں سے گئی تھی اور کس طرح سے وہاں بحث ہوئی، اور پھر بحث کے بعد آگے کیا ہوا، نکاح ہوا یا نہیں ہوا، نکاح کس نے پڑھایا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج صرف مجھے اتنا بتانا ہے کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد میرے پاس بے شمار فون آنا شروع ہوئے چاروں طرف سے۔ دیوبندیت میں ایک سمجھیے کہ دیوبندی جتنے ہیں سب بوکھلا گئے، اور جیسے لگا کہ دیوبندیت میں سیلاب آ گیا، ایک کے بعد دیگرے فون آنا شروع، اور اس میں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں بات ہونا شروع ہوئی، اور اس میں کچھ لوگوں نے میری ویڈیو سے اسکرین شاٹ لے کر اور میرے پہ ریڈ نشان لگا کے کٹ کر دیا، اور ایک طرف قاسمی صاحب پہ ٹک لگا کے اوکے کر دیا، اور آڈیو کو بنا کے توڑ موڑ کے اپنے حساب سے ڈبنگ کر کے اور اسے وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی مکاری ہے، یعنی مکاری اس حد تک ان لوگوں نے کی کہ اپنے کو سنی بتایا، سنی صحیح العقیدہ بتا کے بات کیا کہ سنی صحیح العقیدہ میں ہوں، حضرت یہ بتائیے ایسے ہے ویسے ہے، یعنی اس قدر یہ گر گئے، اتنی مکاری ان لوگوں نے کی، اور رگ رگ میں ان کے مکاری بھری ہے۔ اور اس شعر پہ اعتراض قائم کیا، اور مزید اور بھی لوگ اس شعر پہ اعتراض قائم کرتے ہیں جتنے دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کتابیں کئی درجن ایسی کتابیں جس میں نبی کی شان میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، بالکل چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان نبی کو اپنی کتاب میں خطا کار نہ لکھے، اپنی کتاب میں خطا کار نہ لکھے، زبان سے خطا کار نہ کہے، صرف دماغ میں سوچ لے نبی خطا کار ہے، تو انسان خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ اور اشرف علی تھانوی نے قرآن میں ترجمہ کیا ہے، غلط ترجمہ کیا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ساری دیکھیے کتابیں قرآن کا ترجمہ غلط کیا۔ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، بہت ساری جگہوں پہ نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں یہ کتاب جو بتا رہا ہوں ان ساری کتابوں میں نبی کی شان میں جا بجا گستاخیاں ہیں۔ ذرا دیکھیں کتاب کا نام صراط مستقیم اسماعیل دہلوی، تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی، براہین قاطعہ خلیل احمد امبیٹوی، حفظ الایمان اسماعیل دہلوی، تقویۃ الایمان مع تذکیر الاخوان اسماعیل دہلوی، الاضافات الیومیہ مولوی اشرف علی تھانوی، اشرف الشوانہ اشرف علی تھانوی، فتاوی رشیدیہ جلد 2 گنگوہی تحذیر الناس قاسم نانوتوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، الاضافات الیومیہ جلد نمبر 6۔ یہ ساری کتابیں ذرا دیکھ لیں، اس میں صفحہ نمبر جلد نمبر کے ساتھ میرے پاس موجود۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقاعدہ اسکرین پہ یہ کتاب ہوں گی، کتاب کے صفحات ہوں گے، انڈر لائن کیا ہوا ہوگا، آپ تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہاں کہاں کہاں ان لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، وہ عبارتیں آپ ضرور دیکھیں گے۔ لیکن آج صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اتنے بڑے مکار ہیں کہ کسی حد تک کسی کو بدنام کرنے کے لیے گر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سنی بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو وہابی بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مقلد بنا سکتے ہیں، جہاں ان کا فائدہ ہو، جہاں پہ ان کی دال نہیں گلتی ہے وہاں یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سامنے آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اور فون کر کے بات کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ غلط سلط ریکارڈ کر کے سامنے والے کو بدنام کیا جائے۔ جیسے ایک شعر دیکھا، اس پہ اعتراض قائم کرتے ہیں سب کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اس دن بھی ایک صاحب نے اس شعر کا مطلب مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر اس شعر کا مطلب کہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں لکھا ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی اعلیٰ حضرت، آپ کے اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آخر اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس شعر کی غلط تشریح پیش کر رہا تھا اور غلط مفہوم بیان کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت پہ بہتان لگا رہا تھا کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش میں جلد نمبر 2 میں اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ اس دن بھی کچھ ریکارڈنگ میرے پاس ہے، آدھی یا 1-1.5 منٹ کی، وہ میں اس ویڈیو میں ڈال دوں گا، آخر میں آپ ذرا سنیں گے کہ کس طرح اس میں تشریح میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سامنے والا سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس شعر سے خود ان لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اعلیٰ حضرت نے نہیں کی ہے۔ ذرا دیکھیں اس شعر کا مطلب کیا ہے، جلدی سن لیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ ذرا شعر کا مطلب سماعت کریں۔ آج لوگ اس کا غلط مفہوم بیان کر کے اعلیٰ حضرت پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ایسا نہیں۔ شعر کا مطلب ذرا غور کریں، شعر یوں ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ شعر پھر سے سن لیں، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ ہدایت بخشش
बख्शिश हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 36, मतबूआ अकबर बुक सेलर्स लाहौर। अब ज़रा देखें, देवबंदी मौलवी हजरात इस शेर को इंतहाई बातिल माना पर महमूल करते हैं। किस पर? इंतहाई बातिल माना पर महमूल करते हैं। दरअसल इस शेर में लफ्ज़ बाद जो है ज़बर के साथ नहीं, ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं, उसका कायदे कुल्ली अलग है, ज़बर के साथ नहीं बल्कि पेश, क्या पढ़ेंगे? पेश के साथ, पेश के साथ है, जिसका मतलब है बुअद, अगर पढ़ेंगे उसको, जिसका मतलब है दूरी, जिसका मतलब दूरी होता है, तो मतलब होगा जिल्लत से दूर। बिलफर्ज अगर इस लफ्ज़ से बाद को ज़बर के साथ पढ़ा जाए तो हरगिज़ खिताब माज़ल्ला जल्ला जलालहू हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं है, यानी उनकी शान में नहीं है। आज देवबंदी नबी की शान में कहते हैं आला हज़रत तौहीन की, जबकि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नहीं है। क्यों? इसलिए इससे पिछले मिसरा में क़िल्लत व कसरत का जिक्र है, जिससे मुराद अहले अरब है। तो इस शेर का मतलब यह है कि पहले मुसलमानों का गिरोह कम था, फिर कसीर हो गया, और इस्लाम से पहले अरब ज़िल्लत व गुमराही में थे। अल्लाह जल्ल जलालहू ने उनको इस्लाम की नेमत से माला माल करके इज़्ज़त व बुलंदी और कसरत अता फरमाई। ये शेर बुखारी शरीफ की इस हदीस पाक की शरह है। ऐ गरोह अरब, तुम ज़िल्लत और गुमराही की जिस हालत में थे वो तुम्हें मालूम है। अल्लाह ताला ने इस्लाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए निजात दिलाई। सहीह बुखारी किताबुल फितन जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 57। जरा देखें, बहुत सारे लोग इसे एतराज़ करते, कहते पेश के साथ नहीं है, ये ज़बर के साथ है। तो ज़रा देखें, इसकी शरह मेरे पास है, हदायत बख्शिश की कई शरह हैं, यानी मुफ्ती गुलाम हसन कादरी लाहौरी की, मौलवी नईमुल्लाह खां कादरी की, समझ रहे ना, 2 शरह हुई, और तीसरी शरह मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी की, सूफ़ी इमामुद्दीन की। इन सब ने तो बाद ज़बर के साथ माना है, ठीक है। और इसका हवाला क्या है? किताब का नाम दस्त व गरीबान, सफ़ा नंबर 92। अब एक जवाब और सुनना है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर लफ्ज़ बाद ज़बर के साथ ही लिया जाए तो भी इसका मतलब वो नहीं जो मौलवी साहब ने अपनी अज़ली जहालत के सबब समझा है, बल्कि वो मतलब है जो मैंने ऊपर बयान किया है। और जिन शारहीन का नाम मौलवी साहब ने लिखा है, उन शारहीन ने भी शेर में लफ्ज़ बाद ज़बर के साथ मानकर इस शेर की वही तशरीह बयान नहीं की जो मौलवी साहब ने बयान की है। मसलन मौलाना नईमुल्लाह खां कादरी इस शेर की शरह में लिखते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात बाबरकात के तुफैल मुसलमानों की किल्लत को कसरत में बदल दिया गया, और वो बेसरो सामानी के आलम में थे, हत्ता कि मुसलमानों को हिजरत के बाद इस्तकामत और गलबा अता फरमाया। मुसलमानों को फतुहात के बाद फतुहात हासिल हुई, और 400 मुसलमानों और इस्लाम को इज़्ज़त व गलबा हासिल हुआ, और कुफ्र व शिर्क की दलालत से इस्लाम और तौहीद की इज़्ज़त बुलंद हुई। ये इस शेर का मफहूम है, मतलब है। शरह सलाम रज़ा सफ़ा नंबर 58 है, 59 है, वैसी बुक स्टॉल। तो नाजरीन, इसे बगौर समात करें और आप फैसला करें, हक़ कौन है बातिल कौन है। अस्सलामु अलैकुम।